میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یزیدی لشکروں میں، یزیدی فوجوں میں جتنے بھی لوگ تھے، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی حافظ وغیرہ، اور ان میں سے اکثر صحابہ کرام کی اولادیں تھیں۔ تو جب امام حسین کے لیے پانی بند کیا گیا، علی اصغر کے گلے پہ آ کے تیر لگا، حضرت قاسم، حضرت عباس کو شہید کیا گیا، تو کیا صحابہ کرام کی اولاد کو یہ پتہ نہیں تھا اللہ کے رسول کو ان سے کتنی محبت تھی؟ امام حسین پر جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو کیا صحابہ کرام کی اولادوں کو پتہ نہیں تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، کوئی عالم دین تھے، کوئی مفتی تھے، کوئی حافظ تھے، سب پڑھے لکھے تھے، پھر بھی امام حسین پر تیروں کی بارش کی، تلواروں سے ان کے جسم کو چھلنی کیا۔ پھر حد تو یہ ہو گئی کہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کے حد یہ ہو گئی کہ سر کو تلوار کی نوک پہ چڑھا دیا گیا۔ خواتین اہل بیت کے پاؤں پہ جنجیریں لگا دی گئی، پھر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، ان کے سامانوں کو لوٹ لیا گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا وہ سب پڑھے لکھے تھے، صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سب پتہ ہونے کے باوجود امام حسین کو صحابہ کرام کے اولادوں نے شہید کیوں کیا؟ ہم سب سے پہلے آپ کو ایک شیعہ عالم کی زبانی سنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کے اولادوں پر کیا کیا الزام لگائے ہیں۔ چلیے پہلے ذرا ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر میں اس کا جواب آپ کو آگے انشاءاللہ علماء اہل سنت کی بھی زبانی آپ کو دکھانا اور سنانا چاہوں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو آگے۔ چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ لو بھی اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا، ان سے میری بات ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا نا، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا ہے، سمجھائی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لو پھر لکھو، سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ میں تو نام لے گیا نا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ تھا کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا۔ لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ۔ تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا،
حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا، تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے. جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، بیٹے ہیں. ان دونوں سے عالم کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ کرام کی اولادیں ہیں. لیکن سنی علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ چلیے ہم پہلے ویڈیو کو آگے دیکھ لیتے ہیں. آج شیعہ علماء کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے میں امام حسین کے مقابلے میں صحابہ کھڑے تھے اور صحابہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. کوئی ایک بھی روایت سند صحیح کے ساتھ ایسی ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے لوگ حضور کے صحابہ تھے نعوذ باللہ تعالیٰ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ اور مدینہ میں موجود تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی کہ آپ نہ جائیں، جہاں آپ اہل کوفہ کے پاس جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے پھر جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب کتابوں کے حوالے آپ دیکھتے چلے جائیں. یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی زندگانی چہاردہ معصوم، جس کو جلال العیون کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 605 پہ ملا باقر مجلسی نے وہ خطوط نقل کیے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے کہ یہ خط ہے امام حسین کے شیعہ اور امام حسین کے مخلص اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں. یہ کوفہ کے شیعوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھے کہ آپ فوراً کوفہ چلے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں. 12,000 خط امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی ہے. کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے المفید اور شیخ مفید کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے الارشاد کے صفحہ نمبر 296 پر یہ نقل کی. یہ سارے نام لکھ کے کہتے ہیں انہوں نے امام حسین کو خط لکھے اور لکھا کہ فقط اخضر الجناب، کہ گوشے سبز ہو چکے ہیں، وَأَيْنَ عَاتِ الثَّمَارِ، اور پھل لگ چکے ہیں، اچھے ہو چکے ہیں. فَإِذَا شِئْتَ فَقْدَمْ، اگر آپ چاہیں تو فَقْدَمْ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدٍ، تو آپ آئیں، آپ اپنے لشکر کے آگے ہمارے لشکر کو پائیں. تو ان خطوط کے پہنچنے پر شیعوں نے جو خط لکھے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں. اور مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، تو کوفہ کے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے کوفہ کی طرف، رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل اور حانم بن عروہ کو شہید کر دیا. اب ہے شیخ مفید کی الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 324 پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کر کے دیا وہ نقل کیا. ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے. امام زین العابدین ان سے خطاب کرتے کہتے ہیں وہی لوگ کوفہ کے جب رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہائے افسوس ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے خط لکھے، آپ بلایا امام حسین کو، اہل و عیال کی محبت نے ہمیں اتنا مجبور کیا کہ ہم امام حسین کے مد مقابل آئے، دولت کے عوض ہم ایسے اپنی ایمانوں کو بیچ چکے کہ ہم نے خود امام حسین کو قتل کر دیا، مگر اب ہم توبہ کرتے ہیں، اے زین العابدین معاف کر دیجئے. تو زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ آئیے شیعی کتاب کہتی ہے، آپ نے فرمایا اے لوگو، جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں سو پہچانتے ہیں اور جو مجھے نہیں پہچانتے سنو، میں اپنا تعارف پیش کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. میں وہ مظلوم ہوں جس کی مستورات کو سفر پہ لوٹ لیا گیا. میں وہ بے کس ہوں جس کے خیام کو نظر آتش کر دیا گیا. میں وہ غریب ہوں جس کا مال غارت کر دیا گیا. میں وہ تنہا ہوں جس کی ماں اور بہنوں، پھوپھیوں اور مستورات کو میرے سامنے رسن بستہ کیا گیا. رسن بستہ یعنی زنجیروں اور رسیوں میں جکڑا گیا. میں وہ یتیم ہوں جس کے باپ کو کسی جرم اور انتقام کے بغیر دریائے فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تم نے شہید کیا. میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس نے زیر خنجر بھی دامن صبر ہاتھ سے نہیں چھوڑا. مجھے اس پر فخر ہے، میرے فخر کے لیے تا قیامت یہی کافی ہے. اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ہی نے، اب جملے سنیں، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ہی نے میرے بابا کو کوفہ آنے کی خاطر خطوط لکھے؟ تم ہی تھے خط لکھنے والے اور پھر تم ہی نے ان کو دھوکہ دیا. تم جانتے ہو نا کہ تم نے میرے بابا سے وفا کے وعدے کیے تھے.
मेरे बाबा से बैत की थी, फिर तुम्ही ने उनसे जंग भी की। लानत हो तुम्हारे इस अमल पर जिसके नतीजे में तुमने फर्जंद रसूल को प्यासा ज़बा किया। भला किन आंखों से इस वक्त नबी कौनैन का सामना करोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुम मेरी औलाद के कातिल हो। समझ में आ रहा है कातिल कौन थे? वही आज जो ब्लैक कपड़े पहनकर कहते हैं अंधेरा कायम रहे। अल मुख्तसर खुलासा यह है कि मैदान करबला में किसी सहाबी ने इमाम हुसैन को शहीद नहीं किया। रही बात कि सहाबा किराम की कुछ औलादें थी, तो ये बात हम भी मानते हैं कि सहाबा किराम की कुछ औलादें मैदान करबला में मौजूद थी और इमाम हुसैन को शहीद करने में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।